سامنے لے کر بیٹھا تھا، اس کو اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا عالم برزخ یعنی قبر کی دنیا۔ اس دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے، 4 دنیا انسان کے پاس ہے۔ پہلی دنیا، پہلا عالم کون سا ہے؟ انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے، اس کو اللہ کھانا بھی دے رہا ہے، ہر چیز وہ کر رہا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، وہ ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے بچے کی دنیا۔ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ایک دنیا ہے انسان کی، جس دنیا میں ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے عذاب کا مستحق بنتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے اس کو سزا کا مستحق بنتا ہے۔ یہ ایک عالم ہے۔ ایک دوسرا عالم ہے عالم برزخ، قبر کی دنیا۔ قبر کی دنیا کا تعلق ایسا ہے، ایک باریکی میں بتاتا ہوں، اس باریکی کو اپنی زندگی کے لیے لکھ کر رکھو، یاد کرو ذہن میں۔ قبر کے تعلق سے جو احادیث آئے ہیں، جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، اتنا ہی بولنا، جس اللہ کے نبی بولے اتنا ہی بولنا، اس سے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیزوں میں آپ شرح کر سکتے، تمہارا دماغ کام کرتا نہیں بھائی، نہیں ایسا بنانا تھا، وہ ایسا بنانا تھا، وہ دیکھ نہیں ہو، وہ عذاب قبر ہے، وہ غیب کی دنیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جتنا بتایا اتنا ہی سننا، اس کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس نبی نے اتنا بتایا اتنا ہی سننا ہے، اتنا ہی بولنا ہے، اتنا ہی سمجھنا ہے۔ ہمارے دماغ کو استعمال کر کے اس سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے بھی عذاب قبر کے بارے میں اپنے عقل سے سوچا وہ گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے ہو، کیونکہ عذاب قبر غیب کی چیزیں ہیں۔ غیب کی چیزوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے، یا اس کا علم میرے نبی کو اللہ نے جتنا دیا تھا اتنا انہوں نے بتا دیا۔ اور احادیث کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں عذاب قبر کے تعلق سے، یاد رکھو کہ دوبارہ میں بتا رہا ہوں، عذاب قبر کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے جو بھی حدیثیں آتی ہیں، جتنا نبی نے بتایا اتنا ہی سننا ہے، اتنا ہی بولنا ہے، اتنا ہی سمجھنا ہے۔ اس سے زیادہ نہ سوچنا ہے، نہ بولنا ہے، نہ شرح کرنا ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ اگر اس سے زیادہ بولیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ عذاب قبر کے تعلق سے ایک باریکی میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا۔ اب تیسری دنیا ہے، تیسرا عالم عالم برزخ، ایک آخری عالم ہے، عالم آخرت کی دنیا۔ پھر اٹھائے جانے کے بعد وہاں پر ایک دنیا ہوتی ہے، وہ دنیا ہمیشہ کی دنیا ہے، جس میں ہمیشہ انسان یا تو عذاب میں رہے گا، یا تو ثواب میں رہے گا، یا تو جہنم میں رہے گا یا جنت میں رہے گا۔ الگ اس کے تمام کی تمام چیزیں۔ ایک علماء ایک اور عالم جس کا اضافہ علماء کرتے ہیں، وہ کون سا عالم ہے؟ عالم ارواح۔ عالم ارواح کا کیا مطلب؟ ہم یہاں پر جسموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہماری تمام روحوں کو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تمام روحوں کو، قیامت تک آنے والی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن میں دلیل ہے، میری باتیں نہیں۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ہم نے اس وقت کہا تھا اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ہماری روحوں سے بتایا تھا کہ تم دنیا میں جاؤ گے، اس بات کو یاد دلانے کے لیے میں تمہارے درمیان کتابیں نازل کروں گا، نبیوں کو رسولوں کو بھیجوں گا۔ ایک عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس عالم سے ختم ہونے کے بعد دوسرے عالم میں جب انسان چلا جاتا ہے تو اس عالم کی چیزوں کو انسان بھلا دیتا ہے۔ جیسے عالم ارواح کو ہم نے بھلا دیا، ماں کے پیٹ میں جو دنیا تھی وہ دنیا کو ہم نے بھلا دیا، اس طرح انسان جیسے عالم سے عالم میں بدلتا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے، اس دنیا کا وہ ماضی جو ہے بھول جاتا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں یاد نہیں رہتا کہ عالم ارواح میں کیا ہوا تھا، ماں کے پیٹ میں ہم کیسے تھے، لیکن اللہ نے بتایا وہاں پر تم ایسے تھے، یہاں پر تم ایسے تھے، ہم مانیں گے بس۔ الغرض میرا موضوع ہے آج کے اس درس کے اندر عالم برزخ۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، انسان اور قبر کے درمیان ہونے والی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں اس کے درمیان پردہ۔ ہمیں صرف مردہ نظر آتا، مردے پر ہونے والا عذاب نظر آتا ہے، کیا نظر نہیں آتا؟ فرعون کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب انسان دنیا میں مرتا ہے نا
مرنے کے بعد اس کو سزا ملے گی اگر گناہ کیا ہے تو، اگر اچھا ہے تو اس کو اللہ بہترین بدلہ دے گا، اور روزانہ صبح میں شام میں قبر کے اندر اس کا ٹھکانہ جو ہوگا، جنت کے اندر اگر ٹھکانہ ہے تو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو جنت کے اندر تمہارا اتنا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ خوشی، مومن کو خوشی ہوگی، اللہ جلدی قیامت لے کے آؤ، میں جانا چاہتا ہوں میری جنت کی جگہ۔ مومن بولے گا۔ کافر کیا کرے گا؟ جو مشرک رہے گا اس کا بھی ٹھکانہ صبح شام دکھایا جائے گا۔ جہنم میں تو وہاں جاتا، وہ آگ جو کھڑک رہی ہے، وہ آگ کے اندر تو جانے والا ہے، اب انہیں پریشان ہو کے بولتا تھا قیامت تک تو لا، قیامت تک تو لا، اللہ۔ یہ ہے برزخ کی زندگی۔ یہ نہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا خاموش سنتے تھے، لیکن جب جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو بھی خاموش سنتے تھے، لیکن جب قبر کا تذکرہ کیا جاتا اتنا روتے کہ داڑھی ٹوٹ جاتی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا عثمان، جنت کا تذکرہ کیا جاتا، دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا، اتنی بڑی چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا، روتے نہیں ہو؟ لیکن قبر کا تذکرہ کیا جاتا تو رونے لگتے۔ تو انہوں نے کہا تھا میں نے میرے نبی سے سنا ہے یہ قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سے، جو اس میں کامیاب ہو گیا، جو اس کے آگے کی تمام سیڑھیاں اس کے لیے آسان ہے، تمام مرحلوں میں وہ کامیاب ہو گیا۔ جو برزخ کی زندگی میں فیل ہو گیا، جو پھسل گیا، جو برباد ہو گیا، آنے والی تمام مرحلوں میں وہ ناکام رہے گا، برباد رہے گا۔ اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ روتے تھے۔ کون سے عثمان؟ جن کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد تم کوئی گناہ کرو یا نہ کرو اے عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ دے گا۔ اللہ، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قبر کے عذاب کو یاد کر کے اتنا روتے تھے ان کی داڑھی ٹوٹ جائے۔ میرے مسلمان بھائیو، آج جو انسان بھٹکا ہوا اس کو عذاب قبر کو یاد کرنا ہوگا۔ عذاب قبر کو یاد کرنے سے انسان سیدھے راستے پر آتا ہے۔ ایک حدیث میں سناتا ہوں، بڑی لمبی حدیث، برا بن عازب کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک انسان کی روح کو اس کے جسم سے کیسے نکالا جاتا ہے پورا نقشہ کھینچا گیا، صحیح حدیث ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نیک انسان جب انتقال کرنے والا ہوتا ہے، سکرات کے عالم میں جب ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سکرات کے عالم میں جو انسان ہوتے ہیں، بوڑھے بزرگ وغیرہ سکرات کے عالم میں ہوتے ہیں، انہوں بولتے اے ہٹو جی ہٹو، جگہ سے کون پیارے ہو، کون پیارے ہٹو بلّہ کے پیارے۔ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب نیک انسان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، نیک فرشتے خوبصورت لباس پہن کر، خوبصورت کپڑا لے کر، جنت کا کپڑا لے کر نیک انسان کے پاس آتے، بہترین خوشبو لے کر آتے، اور خوشبو لے کر ایسی شکل میں آتے جہاں تک انسان دیکھتا اس کو فرشتے نظر آتے۔ اللہ نیک انسان کی علامت ہوگا۔ تو نیک انسان ہوتا ہے ہوگا چل ہٹو بھی ہٹو، کون پیارے بڑے بڑے لوگ آ رہے پاک کپڑے پہن کے آ رہے، جگہ دو ہوتا، یہ نیک موت کی علامت، نیک انسان کی علامت ہے۔ تو وہ فرشتے آتے ہیں، اس کے بعد موت کے فرشتے آتے ہیں، اس کی روح کو نکالتے ہیں، اتنی آسانی سے روح کو نکالتے ہیں جیسے کہ گھڑے میں سے پانی آپ ڈالیں گے تو خطرہ جیسے گرتا رہا، ذرا تکلیف ہوتی گیا، اتنی آسانی سے نیک انسان کی روح کو نکالتے ہیں۔ نکالنے کے بعد ہاتھوں ہاتھ پورے جو فرشتے ہوتے ہیں ہاتھوں ہاتھ اس کی روح کو لے کے اس جنت کے کپڑے میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں، اس کو خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں، اور اتنی بہترین خوشبو ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ جب اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا، دنیا و آسمان و زمین کی جتنی بھی چیزیں وہ بولیں گے کتنا اچھا انسان تھا، کتنا اچھا انسان تھا، اس دنیا سے چل گیا، نیکیاں کیا کرتا تھا، اللہ کو یاد کیا کرتا تھا، اللہ کے سامنے سجدے کیا کرتا تھا، بہت نیک انسان تھا۔ ہر ایک چیز بولے گا نیک انسان کے بارے میں، اور نیک انسان بولے گا مجھے جلدی لے کے چلو، یہاں سے جلدی لے کے چلو، میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ نیک انسان ڈرتے گا جب اس کو لے کر جاتے ہیں، ساتوں آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس کی روح نیک انسان کی روح کو جب ساتوں آسمان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، اس کی خوشبو آسمان میں پھیلتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کتنی بہترین روح لے کے آیا، کتنا اچھا انسان ہے، کون ہے بھائی یہ، کون سے انسان کو لے کے آئے تو
تو اس وقت فرشتے کیا بولتے ہیں؟ فلاں فلاں، نام کے ساتھ باپ کا نام بھی لیتے۔ دیکھو نیک انسان جو ہوتا ہے اپنے باپ کا بھی نام روشن کرتا ہے۔ یہاں پر فرشتے بھی فلاں بن فلاں بولتے ہیں، یعنی یہ لڑکا فلاں جو ہے والد کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد فرشتے آہستہ لے کر جاتے ہیں، پہلے آسمان پر دستک دیتے ہیں، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا جاتا ہے ایک نیک روح لے کر آئے۔ اس کے بعد اس دروازے کو کھولا جاتا ہے، اس نیک روح کو لے کر پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، ساتویں آسمان پر لے کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ساتوں آسمانوں پر اس روح کو لے کر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں اس نیک روح کو علیین میں رکھ دو۔ علیین اونچا مقام، اعلیٰ مقام، جہاں پر نیک انسانوں کی روحیں ہوتی ہیں، علیین میں رکھ دو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس انسان کی روح کو پھر سے جسم میں داخل کر دو تھوڑی دیر کے لیے۔ یہاں پر ہم قبرستان جاتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں تو انسان جب قبرستان میں جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ کون سی تین چیزیں؟ ایک اس کے رشتے دار اس کے ساتھ جاتے ہیں، دوسرا اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، تیسرا اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ رشتے دار بھی چھوڑتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ کون تو بولتا جاؤ آپ کچھ رکھ لے دیں، نہیں بھی زندگی بھر مرے تک بیٹھتا ہوں، نہیں بیٹھتا، اصول ہے دنیا کا۔ اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ انسان جو چیزیں ہوتی ہیں انسان ان چیزوں کو بھلا دیتا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان۔ البتہ جب دو چیزیں واپس آتی، اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، اس کے رشتے دار بھی واپس آ جاتے ہیں، ایک چیز باقی کون سی رہ جاتی ہے؟ اس کا نیک عمل یا اس کا خراب عمل کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، ان کے بڑے بڑے کام، ایسا لگتا ہے کہ زمین کو جو ہے وہ جو کھرچتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے دانتوں سے زمین کو کھرچتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے رہتی کھرچتے ہوئے آتے ہیں، ویسے وحشت کے عالم میں آتے ہیں، دیکھنے والا دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن نیک انسان کے ساتھ ایک طرف اس کی نماز ہوتی ہے، ایک طرف اس کے روزے ہوتے ہیں، ایک طرف اس کی زکات ہوتی ہے، اس کے سارے جو چھوٹے موٹے اعمال اس کے پیروں کے پاس ہوتے ہیں، یعنی اس کے نیک اعمال چاروں طرف گھیر لیتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی ساتھ دینے والا ہے، دنیا کے اندر زندگی تو کیا ہے پورا خاندان آ جاتا ہے، اب وہاں پہ کیا ہے کوئی نہیں آنے والا، صرف تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، نیک عمل تمہارے ساتھ ہے، اچھی باتیں تمہارے ساتھ ہوئی۔ وہاں پر آ کر سوال کریں گے، پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جو انسان اس دنیا کے اندر توحید پر قائم تھا، اللہ کے سامنے سر جھکاتا تھا، اب یہ سوال بہت چھوٹا اور جواب بھی بڑا چھوٹا، من ربک کا تیرا رب کون ہے؟ تب بھی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ اب لوگ سوچتے ہوں گے اتنا بولنا کیا ہے، یاد کرنے میں بیٹھ کے رٹو، من ربک ربی اللہ، من ربک ربی اللہ، ایسا زندگی بھر رکھ لے، لیکن وہاں پر جواب صرف وہ انسان دے سکے گا من ربک کا، جو انسان توحید پر قائم تھا، جو انسان اپنے سر کو صرف اللہ کے سامنے جھکاتا تھا، جو انسان مصیبتوں کو اللہ کو پکارتا تھا، جو انسان اپنی ہر چیز اللہ کے سامنے رکھتا تھا، اپنے حاجتوں کو، اپنی شکایتوں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے لے کر آتا تھا، صرف وہی انسان کہہ سکے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، ورنہ ہر کوئی نہیں بول سکتا۔ تو وہ نیک انسان بولے گا میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ دن بولے گا دین اسلام، میرا دین تو اسلام۔ وہ چھوٹا سوال جواب بھی نہیں چھوٹا، لیکن جواب کون دے سکے گا؟ وہ انسان صرف جواب دے سکے گا جو زندگی بھر اسلامی تعلیمات پر قائم رہا، زندگی بھر قرآن و حدیث پر عمل کرتا رہا، زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا رہا، صرف وہی انسان اس سوال کا جواب دے سکے گا، ورنہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اس کے بعد آخری سوال ہوگا کہ تمہارے نبی کون ہیں؟ تو جواب دے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جواب کون دے سکے گا؟ گیت گانے والا، قوالی بولنے والا، میرے نبی یا نبی سلام علیکم بولنے والا نہیں۔ یہ جواب صرف وہ انسان دے سکے گا جو انسان حقیقت میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ جب کبھی جھگڑے ہوتے تھے اللہ کے نبی کی بات آ کے سارے جھگڑے ختم، میرے نبی کی بات کو مان رہا ہوں، غصہ آیا غصے میں بول رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بات خاموش ہو گئی، نہیں اللہ کے نبی کی بات آ گئی میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ انسان بولے گا میرے نبی کون ہے؟
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिंदगी में अपनी बातें मनाता रहा, जिंदगी में नबी की बातों को ठोकर मारता रहा, जिंदगी भर नबी के झूठे दावे करता रहा, इलाज बनाता रहा, लेकिन अल्लाह के नबी की बातों पर अमल नहीं करता रहा, हदीस पर अमल नहीं करता रहा, ऐसा इंसान वहां पर जवाब नहीं दे सकता। उसके बाद उसी हदीस का एक हिस्सा है, जब तीनों सवाल के जवाब देंगे उस इंसान को जहन्नम की सुराख बनाया जाएगा, एक सुराख। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होगा कि इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाए, जन्नत की खिड़की खोल दी जाए, ठंडी ठंडी हवाएं एक इंसान की। अब वो हवाएं कैसी आएंगी नहीं मालूम, लेकिन हमारा अकीदा है हवाएं आएंगी, और जितनी निगाह उसकी होगी उतनी निगाह तक उसकी कब्र चौड़ी की बना दी जाएगी, ऐसे फैलाई जाएगी हमें नहीं मालूम। बारीकी में बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया, हमें ईमान लाना है, हमारे ईमान का ये हिस्सा है। जो इनकार करता वो काफिर है, हम काफिर नहीं, हम मोमिन हैं, अल्लाह के रसूल की बातों को मानने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने बताया कि जितनी निगाह उसकी होगी उसकी कब्र को चौड़ी कर दी जाएगी, हम मानेंगे। ये हमारा ईमान होना चाहिए। उसके बाद उस मोमिन के और हदीस के अंदर आता है, मोमिन को जहन्नम के लिए सुराख बनाया जाएगा, जहन्नम का वो मंजर दिखाया जाएगा, अगर तुम गुनाह करते तो तुम्हारा ये ठिकाना होगा जहन्नम का ठिकाना। उसके बाद फिर जन्नत का दिखाया जाएगा, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, तुमने नेक काम किए, देखो तुम्हारे लिए जन्नत का ठिकाना है। तो आदमी कहेगा, अल्लाह क़यामत जल्दी कायम कर, मैं मेरे अहलो हयात से मिलना चाहता हूँ, इस मान से मिलना चाहता हूँ, जन्नत के अंदर जाना चाहता हूँ, बेताब रहेगा वो। उसके बाद उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, वो आराम से रहेगा। अब यहाँ पर एक सवाल है, जो फिरौन है ना, फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए निशानी बनाया, आज भी फिरौन की लाश मुझे बैठी है। अब उस पर अजाब होता है, हमारा ईमान होना चाहिए। उसकी कई एक मिसालें मैं आपको इस किताब के आखिर में इंशाअल्लाह अगर मैं जाऊँ तो याद दिलाना, कई एक मिसाल में आपको इंशाअल्लाह बोलूंगा। पहले हदीस को खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर एक इंसान का यहाँ से है कि एक इंसान को कब्र में सुलाने के बाद उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं, और वो आराम से जन्नत की उस कब्र के अंदर सुकून से इत्मीनान से रहेगा। अब रही बात, जो इंसान बुरा होता है, काले बुरे किस्म के, और इसी शक्ल देखे तो परेशान हो जाना, वही से खतरनाक रिश्ते आते देखे होंगे आप बुरे लोगों को, कौन क्या आ रहा है परेशान होता है, हकीकत है। जब सकरात का ये आलम होता है, जब होता है इस तरह, जब वो आते हैं फरिश्ते, आने के बाद गलीज बदबू टाट लेके आते उसके वास्ते, उसकी रूह को कब्ज करने के लिए इतनी सख्ती से खींचते, जैसे रुई देखिए आप, रुई के अंदर एक कांटेदार सलाख को डालकर खींचे तो कैसा आता, रुई लग के आती ना, वैसे अंदाज से उसकी रूह को तकलीफ से निकाली जाती, बड़ी तकलीफ होती है काफिर को, जो बेदीन होता है उसको बड़ी तकलीफ के साथ उसकी रूह को निकाला जाता। उसके बाद निकालने के बाद उसकी रूह को उस गंदी राख के अंदर लपेटा जाता। इतनी बुरी बदबू रहती कि दुनिया के अंदर इससे बुरी बदबू हो नहीं सकती। जब कभी फरिश्ते लेकर आसमान की तरफ जा रहे होते हैं, फरिश्ते पूछते हैं इतनी बड़ी बदबू लेते हैं। उसके साथ साथ एक और हदीस के अंदर आता है, वो इंसान जब फरिश्ते लेकर जा रहे होते हैं, वो पुकार कर कहेगा, मुझे लेकर मत जाओ, कहाँ लेकर जा रहे हो, मैं जाना नहीं चाहता, मैं कब्र में जाना नहीं चाहता। वो चीखेगा, पुकारेगा, और उसकी चीख को इंसान और जिन्नों के अलावा दुनिया की हर चीज सुनेगी, दुनिया की हर चीज उसकी चीख को सुनेगी, जानवर सुनेंगे उसकी चीख को, लेकिन इंसान और जिन सुन नहीं सकते। वो चीखेगा, पुकारेगा, चिल्लाएगा, इतनी खतरनाक चीख होगी। अगर इंसान उस चीख को सुन ले एक मर्तबा, तो इंसान अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ देगा, उतनी खतरनाक चीख मारेगा। इसके साथ साथ ये आसमान और जमीन की जितनी भी चीजें हैं, उसके लिए बोलेंगे इतना बुरा इंसान था, वहाँ पर गुनाह किया करता था, नेकियों में आगे नहीं बढ़ता था, हमेशा गुनाह करने वाला, अच्छा हुआ जमीन से चला गया। देखो याद रखो, जब इंसान मरता है ना, लोग भी तारीफ करना, लोग तारीफ ये करना, बहुत अच्छा इंसान था, इतना अच्छा इंसान था, इसको बोलेंगे लेकिन इंसान को बोलेंगे गालियां देने वाला, छिड़ने वाला, गलत करने वाला, चोरी करने वाला, पीछे बोलने वाला, उल्टी सीधी बातें करने वाला, ऐसे इंसान के लोग तारीफ करते क्या? इंसान मर जाए तो तारीफ करना, कितना अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान। तो उस इंसान की तारीफ आसमान और जमीन की हर चीज
یہ درخت بھی کریں گے، چڑیا، یہ درخت، یہ زمین، یہ پہاڑ اس کی تعریف کریں گے. انسان برا ہوتا ہے سب برا. اچھا ہوا مر گیا زمین کے بوجھ تھا، غیبت کرنے والا، چغلخوری کرنے والا، گالیاں دینے والا، بات بات پہ لڑنے والا، لوگوں سے جھگڑے کرنے والا، ایسے انسان کے بارے میں کہو مرنے کے بعد اچھا ہوا کہ زمین کا بوجھ اٹھا چل گیا. تو زمین و آسمان کی ہر چیز اسی انسان کے ایسا ہی بولے. اتنا برا انسان تھا جو مر گیا اچھا ہوا. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تھا یہ انسان. اس کے بعد اس کی روح کو جب لے جایا جا رہا ہوتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں اتنی خراب روح لے کے آئے، ایسی بری بدبو آ رہی اس کے اندر، کس کی روح ہے یہ؟ تو فرشتے وہاں پر بھی اس انسان کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام دیتے. تو اسی لیے بولتے ہیں اولاد کو نیک بناؤ، اولاد کو اچھا بنانے کی کوشش کرو. تمہاری اولاد اس دنیا میں بھی ذخیرے آخرت بنے گی، تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. تو اس کے بعد آسمان کے پاس لے جا کر پہلے آسمان پر دستک کی جائے گی کہ کھولو فلاں بن فلاں آیا ہے. تو کہا جائے گا یہ بدبودار روح ہے، یہ خراب انسان کی روح ہے، گنہگار انسان کی روح ہے، نافرمان کی روح ہے. اس نافرمان انسان کی روح کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے نہیں جاتے، اس روح کو زمین پر پھینک دیا جائے گا. پھر اوپر آسمانوں سے اس کی روح کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے. پھر اس کی روح جب اس کے جسم کے لیے اندر ڈالی جاتی ہے، روح جب جسم کے اندر آتی ہے تو انسان حادث کے اندر آتا ہے. تو جب انسان کی روح اس کے جسم کے اندر دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے، باقاعدہ انسان اوپر جو دفنانے کے لیے لوگ آتے ہیں نا، ان لوگوں کی آہٹ کو سنتا ہے انسان. نیک انسان ہو یا برا انسان، دونوں ان کی آہٹ کو، ان کی پیروں کی آواز کو سنتا ہے. حدیث کے اندر لگ جاتا ہے. کیا ہمیں باتیں کرتے سے بھی سنتا ہے؟ کیا نہیں معلوم. میں کیا بتایا حدیث میں استاد کو ہمیں باتیں کرتے سے بھی سنتا ہے کیا؟ استدلال کرتے ہوئے لوگ یہاں گمراہ ہوئے لوگ حدیث کے اندر ہے نا بھائی، ہمارے پیروں کی آواز سن سکتے تو غوث اعظم ہماری دعا کو نہیں سن سکتے؟ کیا بولا؟ گمراہ ہو جائے. اسی لیے قرآن و حدیث کے اندر باریکی بیان کی گئی. یہ غیب کی چیزیں ہیں، غوث اعظم بھی نہیں سن سکتا، کون بھی نہیں سن سکتا. اللہ کے نبی بولے صرف وہ پیروں کی آواز سن سکتا، وہ نہ سن سکتا، کون بھی نہیں سن سکتا. سب انسان آج کل سب مرنے والے، مرنے والا مر گیا تو اور کیا سنتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے یہاں پر استدلال نہیں کرنا، غلط چیزوں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے باریکیاں پیش کر رہا ہوں. اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ نیک انسان ہوتا نا، وہ نیک انسان جب اٹھتا ہے قبر کے اندر تو سورج ڈوب رہا ہوتا ہے. جو زندگی میں نماز پڑھا میں بولتا ہٹو نہیں ہٹو، کیا سوالات میں آگے تو پہلے نماز پڑھنے دو. کیوں سورج ڈوب رہا ہے؟ اصل کی نماز سے سمجھتا ہوں صبح کے 12 بجے کی موت ہوتی ہے، صبح کے 12 بجے جا کے دفنا ہوتے، رات کے 12 بجے لے جا کے دفنا ہوتے، صبح سویرے سورج پورا ہوتے جب لے جا کے دفنا ہوتے. لیکن جب واپس لوٹتے نا اس کو وہی منظر نظر آتا جو منظر حدیث کے اندر کیا کب بھی دفنا. لوگ واپس لوٹتے اس کو سورج ڈوبتا ہوا منظر کیا نظر آتا. انہیں بولتا چھوڑو چھوڑو ہٹو مجھے اثر کی نماز پڑھنا. اس کے بعد فرشتے بولتے نہیں اب دنیا ختم ہو گئی تیری، جو عمل کرنا تھا کر لیا، اب تیرے بدلے کا موقع ہے. الغرض میں مسلمان جو برا انسان ہوتا ہے، فرشتے جو ہے ان کے دانتوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے زمین چھل رہی ہوتی ہے ایسے خطرناک انداز میں آتے ہیں. وہ دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتا. اب اس کے پاس کوئی چیز بچانے والی. وہاں پر دیکھو جو ایک انسان کا نا، فرشتے جب اس کو سلا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے چیز بھی آتی. کون سی چیز آتی ہے؟ تو فرشتے اس کو سلا رہے ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت انسان اس کے پاس آتا ہے. کس کے پاس؟ نیک انسان کے پاس. خوبصورت خوشبو کے ساتھ خوبصورت انسان اس کے پاس آیا تو انہیں خوش ہو جاتا، تو ساتھ مل گیا. اتنا اچھا انسان ہے تو دیکھے تو اس بات کو اچھی چیز اچھی خبر لے کے آیا. کون ہے تو وہ پوچھتا مرغا، کون ہے تو بولتے میں تم پوچھ. ایک انسان کو پوچھتا اور بولتا میں تیرا نیک عمل ہوں. اللہ اکبر. کون؟ میں تیرا نیک عمل ہوں، تیرے ساتھ رہنے کے لیے آیا. اور تو بڑا نیک انسان تھا، دنیا کے اندر نیکیاں کیا کرتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے پاس لے جایا. وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اچھے انسان کو میرا ساتھی بنا دیا. یہاں پر برا انسان کو اس سے سوال کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے بھائی؟ زندگی پر اللہ کی عادت کیا، کبھی اللہ کے سامنے سجدہ بھی نہیں کیا. قبروں پر، مزاروں پر، دیوی دیوتاؤں کے سامنے سے جھکانے والا کہے گا ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. اور اس کو غور غصہ آتا. تینوں سوالات کا جواب ایسے بھی کیا جاتا.
اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا بولتا مجھے نہیں معلوم، بولتا لیکن لوگ بولتے تھے کون تھا نہیں ملو استغفر اللہ۔ حالانکہ دنیا کے اندر، آج کی دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے ہر انسان تک اسلام پہنچ گیا، میرے نبی کے بارے میں بتا دیا گیا کہ نبی اللہ کے نبی ہے، یہ رسول ہے، ہر ایک کے پاس پیغام پہنچا کے نہیں پہنچا، اوپر سے آواز آئے چھوٹا ہے اس کو جہنم کا بستر بچھا دیا جائے، جہنم کی تپتی ہوئی گرم گرم ہواؤں کو اس کے لیے کھول دیا جائے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اس کو بولتے نا ڈبتے ہوئے رکھ کے ہاتھ اپنا مسالہ ڈالنا بول کے، ویسا کام وہاں پہ ہے قبر کے اندر، ہاں زخموں پہ نمک چھڑکنا بولتے ہماری زبان میں۔ تو فرشتے کیا کرتے اس کو جنت کی کھڑکی کھول کے دکھاتے کہ دیکھو اگر تو نیک ہوتا جنت کے اندر تیرا یہ مقام ہوتا، اچھا مقام پہ ہوتا، اس کے بعد بولتے تم گناہ کیا بندر کو چل دکھانے کے لیے بس دکھا دے جنت اب تیرا یہ مقام ہے، اب وہ چیز کے بولتا اللہ قیامت کو شاید نہ کرنا، یہ سزا میرے لیے کافی ہے۔ اب اس کی جو قبر ہوتی نا اس قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا کہ اس کی ایک پسلی جو ہے نا دوسری پسلی میں آ کے جل جاتی، ایک پسلی دوسری پسلی میں ایسے جم جاتی کہ اس کو ہلنے کی طاقت نہیں رہتی اور ہمیشہ اس کی سزا ملتی رہے گی۔ اب اس کے سامنے اس درمیان ایک کالا برے قسم کا فاصلے کو آتا، اب انہیں بولتا کون ہے رے اتنا خراب انسان، ہاں کہیں کو آ رہا تو میرے پاس، کہیں کو آ رہا دیکھے تو معلوم خراب انسان خراب خبر لے کو آ رہا تھا، انہیں بولتا میں تیرا برا عمل، میں تیرا برا عمل ہوں، وہ عمل تو دنیا میں کیا کرتا تھا وہی ہوں جو بدبودار تیرا عمل تھا، وہ عمل اللہ ویسے ہی سڑتا گلتا پریشانی کے اندر وہ خبر کے اندر رہے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے مسلمان بھائی، یہ خبر کے اندر ایک نیک انسان کی بھی بات میں نے بتائی، ایک بڑے انسان کی بھی بات میں نے بتائی، ایک چھوٹی سی بات۔ اب یہاں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اس حدیث کے اندر جو مناسب پیش جو چیزیں بیان کی وہ چیزیں ہوئی۔ اب میرا ایک سوال ہے، اب ایک آدمی ہوتا اسے شیر کھا لیا، کیا شیر کھا لیا، اسے خبر میں دفنا پہ گیا نہیں دفنا تھی تو کیسا ہوئی اس کا سوال، اسے کیسا عذاب ہوتا؟ اس کے دو جوابات میں آپ لوگوں کے ساتھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ باریکیاں شاید آپ لوگوں کے ساتھ واضح نہیں ہوں، اس لیے میں مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں اس سوال کا جواب دے دوں، کیونکہ لوگوں کو بات میں خیال آتا درندہ کھا لیا، آدمی جل کو مر گیا، راکھ راکھ ہو گیا، کیا بھی بچ کو نہیں، خالق رات میں جگہ قبر میں ڈال کے آ گئے، ہوتا اس طرح حادثات ہوتے ہیں کبھی کبھار، ہاں لیکن یاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانی جسم کے اندر ایک ہڈی رکھی ہے، جیسے بیج دیکھے نا آپ، بیج آم کا بیج دیکھے ہوں گے یا کوئی بھی بیج دیکھے، پھلی دیکھے، آج پھلی آئی تھی ہمارے پاس، پھلی دیکھے ہوں گے کوئی سی پھلی گاڑے تو پھلی کا تڑکا تھا، ویسے انسان کا بھی ایک بیج ہوتا ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، پوری انسان کی ہڈیاں ختم ہو جانے کے بعد بھی انسان کو چھوٹی سی ہڈی کبھی ختم نہیں ہوتی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہڈی کے ذریعے انسان کو پیدا کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آج دنیا کے اندر دنیا کی مثال سب سے پہلے، ویسے انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیتا ہے اگر وہ گنہگار ہے، اور فرعون کے بارے میں آپ لوگوں نے اگر مطالعہ کیا ہے تو معلوم ہوگا آج بھی جو فرعون ہے صبح و شام اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی روح کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سجین میں ڈال دیا، گنہگار کی روح ہوتی ہے نا، اللہ کہتا ہے اس کی روح کو سجین میں ڈال دو، اور سجین دنیا کا سب سے نیچا برا درجہ ہوتا ہے اور وہاں اس کی روح کو روشن کیا جاتا ہے۔ اب فرعون کے بارے میں آپ لوگوں نے اگر مطالعہ کیا ہے تو معلوم ہوگا آج بھی اتنے سال ہو گئے، 23 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، اس کے بعد بھی اس کے جسموں پر پھوڑے ہوتے ہیں، پھوڑے جیسے ہم عام انسان کے پھوڑے ہوتے ہیں نا، اس سے خطرناک پھوڑے اس کے جسم پہ ہوتے ہیں اور اس کو باقاعدہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں مسلمان بھائی، حقیقت ہے۔ تو فرعون کو جس طرح اللہ نے رکھ کر اس کے سڑے گلے جسم کو آج تک اللہ نے باقی رکھا، برابر اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے واللہ اعلم، تو ویسے ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتا ہوں، اس واقعے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال، ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے بھی نہیں دیکھتے، جو ایک خواب اچھا ہوتا ہے خواب برا ہوتا ہے، برا خواب دیکھنے کے بعد برابر ہماری روح جو ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر اس برے خواب کو محسوس کرتی ہے،
अगर इंसान कोई पाप बुरा देखा, खराब चीज देखी, कोई उसको कत्ल कर रहा है, बराबर उसके कत्ल करने के सजा को महसूस करता है, उसकी रूह महसूस करती है। वाकयातन उसको ऐसा महसूस होता है कि मुझे कत्ल कर रहा है। कोई उसका गला दबा रहा है तो उसको महसूस होता है कि वो मुझे गला दबा रहा है, और उस गले दबाने के दर्द को उसकी रूह बराबर महसूस करके काबू करती कि नहीं करती, आपके अंदर महसूस होता है। अगर वो फौरन उड़ भी जाता है तो उसके जिससे ऊपर पसीना पसीना और नींद पूरी उड़ जाती, परेशानी के आलू में बढ़ जाता। इस बात की दलील है कि जैसे तुम्हारी रूह को एक छोटी सी ख्वाब के जरिए तुम्हारी रूह को तकलीफ दी गई, वैसे ही रूह को और इसके जिस्म को अल्लाह तबारक व तआला देगा। अज़ाब कब्र के ताल्लुक से बता रहा हूँ। और नेमतों के बारे में कोई अच्छी चीज देखते हैं, ख्वाब के अंदर अच्छी चीज देखते हैं, और हकीकत में वो चीज हमारी रूह भी महसूस करती है, हमारा जिस्म भी महसूस करता है, और उठने के बाद एक खुशी अगर होती है, एक अच्छी चीज आज हमने देखी है ख्वाब के अंदर। तो ख्वाब एक मिसाल में दे रहा हूँ, ख्वाब के अंदर ऐसा होता है तो अज़ाब कब्र इससे बड़ी चीज है। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अज़ाब देता है। एक आदमी क्या किया, गुनहगार था, उसने अपने बच्चे को नसीहत की कि देखो मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, तुम क्या करो, एक काम करो कि मेरे जिस्म पर जला के राख कर दो, आधे राख पानी में डालो, आधे राख हवे में फेर दो, फिर देखता हूं मैं बच जाता हूं अल्लाह की तरफ से। फिर उसके ऐसा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला पानी को हुक्म दिया है, पानी उस राख को जमा कर, पानी में उसकी राख को जमा किया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को हुक्म दिया कि हवा उस राख को जमा कर, हवा ने उस राख को जमा किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जिंदा करके खड़ा कर दिया। फिर पूछा अल्लाह तबारक व तआला कौन सी चीज थी जो तूने इस तरह किया? तो उसने कहा अल्लाह मुझे तेरा खौफ था, तेरा डर था, तेरे डर की वजह से मैंने ऐसा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माफ फरमा दिया। तो अल्लाह की कुदरत का बताना चाहता हूँ। इसी तरीके से कोई भी जानवर, कोई भी चीज, इंसान जल जाता है, मर जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसे जमा करेगा और उसको बराबर सजा भी होगी, और अगर अच्छा नेक है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला अच्छा बदला भी देगा। एक वाकया अज़ाब कब्र के ताल्लुक से याद आ रहा है, और अज़ाब कब्र हकीकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा दो कब्रों के पास से गुजरे, कहां से गुजरे? बहुत सारे लोगों की नींद आ रही है, सुन सकते हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि बोझ बन के बोलना नहीं चाहता हूं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बयान कर रहा था, अल्लाह के नबी दो कब्रों के पास से गुजरे तो उन दोनों कब्रों के अंदर अजाब हो रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा इन दोनों कब्रों के अंदर अजाब हो रहा है। और अल्लाह के नबी ने क्या किया, दो खजूर की या कोई भी दरख्त कच्ची लकड़ियों को लेकर उन कब्रों को काट दिया। यहाँ पर दो मसले हैं, जरा गौर से सुना इन मसलों को। काटने के बाद अल्लाह के नबी ने कहा कि इन दोनों को जो अजाब हो रहा था, इसलिए अजाब हो रहा था कि एक आदमी जो है चुगलखोरी करता था लोगों के सामने, चुगलखोरी पीछे पीठ के पीछे बोला करता था, दूसरा आदमी जो पेशा के छींटे उसे नहीं बचा करता था, इसलिए इन दोनों को अजाब हो रहा है। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, इन दोनों लकड़ियों को, दो बड़ी बड़ी लकड़ियां क्यों आपने इन कब्रों पर गाड़ा? तो अल्लाह के नबी ने कहा जब तक सूची ना हो जाए इनके अजाब में जरी कमी कर दी जाए। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अल्लाह के नबी का फेर है, ये किसी वली का फेर नहीं हो सकता। आज कौन तो वली आके मैं झाड़ काट रहा हूँ, इसे अजाब नहीं होता, गलत है। ये अल्लाह के नबी का मुअजिज़ा था, ये अल्लाह के नबी के साथ खास था, क्योंकि अल्लाह के नबी ने वहां पे किया, अल्लाह के नबी के साथ वो खास था। सहाबी भी नहीं कर सकते, सहाबी के बाद आने वाले ताबीईन भी नहीं कर सकते, उनके बाद आने वाला कोई वली भी नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा कोई मुस्तकीर ही क्यों ना हो वो भी नहीं कर सकता। ये अल्लाह की तरफ से हुआ था, क्योंकि मेरे नबी ने किया था। इसी तरीके से और बहुत सारे वाकयात है, इन वाकयात के अंदर मालूम होता है कि इंसान एक दिल्ली के अंदर सालार पेपर के अंदर या किसी पेपर के अंदर एक न्यूज अल्लाह आलम के सवाब किस हद तक हकीकत थी या किस हद तक सच्ची थी, किस हद तक झूठी, लेकिन उसके अंदर ये बात जिक्र की गई कि बहुत सारे लोगों की खबरें वहां पे थी, लेकिन एक बार आई, एक नदी का पानी आया तो वो खबरें जो है, खबरों के अंदर जो लोग थे वो मुर्ताद से बाहर आ गए थे उसके अंदर। तो एक आदमी को लोगों ने देखा था उस वक्त
کہ اس آدمی کے سر پر ایک کیڑا ہے، وہ کیڑا اس مردے کو لڑتا تو پورا جسم بھوکتا تھا، تڑپتا تھا۔ وہ دیکھ کر یہ جو دھوبی وہاں پر کپڑے دھونے کے لیے آیا تھا، وہ دھوبی جو پریشان ہوتا ہے کہ مطلب یہ کیڑا کتنا خراب ہے، تب اس کو مارتا ہوں، لیکن کیڑے کو مارنے کی کوشش کیا، وہ کیڑا آج کس کو لڑا، اتنا تڑپا وہ انسان، اس اخبار والے نے لکھا تڑپ تڑپ کر وہ خود ہی مر گیا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے ولیوں نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی، البتہ جو بھی ہوا۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ عذاب قبر حقیقت میں ہوتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، تاریخ دانوں نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ایک بھائی تھا۔ کون تھا؟ کون تھا؟ بھائی تھا۔ سوال کرنے سے ذرا نیند کم ہوتی، سن لے تو اچانک رونے کے سکا ہوتا، اچھی نیند آتی سن لے رہے۔ تو کون تھا؟ ایک بھائی تھا۔ بھائی کیا کیا؟ اس کی بہن کا انتقال ہوا۔ جب بہن کا انتقال ہوا تو بہن کو دفنانے کے لیے جب لوگ گئے تو اس نے دفنایا۔ دفنانے کے بعد کچھ اشرفیوں کی تھیلی، پیسوں کی تھیلی اس کے پاس تھی، وہ اس قبر کے اندر بھول گیا۔ قبر کے اندر بھول گیا۔ اس نے علماء سے مشورہ طلب کیا کہ میں کچھ ہی لمحے کے اندر وہ تھیلی کو نکالنے کے آیا، تو آخر وہ گیا، جا کر وہ قبر کھود رہا تھا اس تھیلی کو نکالنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو بہن تھی، جو ابھی کچھ ہی لمحے پہلے اس کو دفنا کے گیا تھا، اس کو اتنا خطرناک آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اس قبر کے اندر۔ اس نے بیان کیا، اس کے بعد اس منظر کو دیکھا، وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا، پوچھا ماں میری بہن تو نمازیں پڑھا کرتی تھی، کون سا گناہ تھا جو وہ کیا کرتی تھی؟ تو اس کی ماں نے کہا تھا کہ تیری بہن نماز تو پڑھتی تھی لیکن نماز میں غفلت کرتی تھی، تاخیر سے نماز پڑھتی تھی، ٹائم پہ نہیں پڑھتی تھی۔ دوسری چیز، جب سارے کے سارے لوگ سو جایا کرتے تھے، لوگوں کے دروازوں سے کان لگا کر لوگوں کی غیبت کرنا، لوگوں سے چغل خوری کرنا، ان کے چھپے ہوئے رازوں کو معلوم کرنا، یہ کیا کرتی۔ یاد رکھو، جو انسان چھپے ہوئے راز کو معلوم کرتا ہے اسے تجسس کہتے ہیں، اسلام میں حرام ہے۔ جو چیز سامنے نظر آئی صرف آپ اس کو بول سکتے ہیں۔ گھر کے اندر چار دیواری کی نگاہ کو بول کے کیمرہ لگا کو پکڑا رہے ہیں، اس کی غلطی بولے تو گناہ ہے، گناہ نہیں کر سکتے آپ اس طرح، بہت بڑا تجسس بولتے ہیں اس کو۔ یا جھانک کر دیکھ رہے ہیں آپ گھر کے اندر جا کر، تجسس نہیں کر سکتے۔ گناہ کوئی آپ لوگوں کے سامنے کرو، گناہ کو پکڑ کے آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں نہیں ہو رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس کو لوگوں کے سامنے بول کر اس گناہ کو اٹھا سکتے ہیں۔ میں بیان کر رہا تھا، اس بھائی نے اعتراف کیا، سچا واقعہ ہے کہ اس قبر کے اندر اس کی بہن کو آگ کا عذاب ہے۔ اللہ تو بتانے کا مقصد ہے میرے مسلمان بھائی، بڑی لمبی حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے سنائی، آپ لوگوں نے بھی بڑی غور سے سنا، ایک اعتراض کا جواب بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ زندگی کے اندر جو بھی چیزیں ہم کرتے ہیں، کرنے سے پہلے عذاب قبر کو یاد کر دیا کرو کہ مجھے وہاں جانا ہے، اس دنیا میں مجھے جانا ہے۔ اگر میں اچھا کام کروں گا اچھی سزا مجھے ملے گی، اگر برا کام کروں گا برا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو عذاب قبر سے انسان بچتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے نا، جمعہ کی رات ہے، کل جمعہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تاخیرات بھی، زیادہ سے زیادہ نماز کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، اس سے معلوم نہیں تاخیرات جمعہ بھی ہے، جمعہ کی رات بھی ہے، فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں دعا کو قبول کرتا ہے۔ روزے دار کیونکہ صبح میں دعا کریں گے اللہ ان دعا کو قبول کرتا ہے۔ تاخیرات اگر ہو جائے تو ساری نمازیں ایسی کہ 80 کو 4 سال آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ذکر ہی کر رہے ہیں، تو آج زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کو پڑھیں، ذکر و اذکار کو پڑھیں۔ قرآن کی بات آئی کہ ایک باریک بیان کرتا ہوں، لوگ آج کل قرآن کو بولتے دوا ہے، کیا بولتے ہیں؟ قرآن دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، غلط ہے، پاگل ہے لوگ۔ قرآن دوا نہیں، قرآن شفا ہے۔ دوا کس کو بولتے ہیں؟ جو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے لیتے دوائی گولیاں رکھتے ہیں، اسے بولتے دوا۔ وہ گولیاں جتنے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، خراب بھی ہو سکتے ہیں، ریئیکشن ہوا تو ڈبل خراب ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں دوا۔ قرآن دوا نہیں، شفا ہے۔ شفا کا مطلب صرف اچھا ہو سکتا، خراب ہو نہیں سکتا، صرف اچھا ہوگا آپ کو زندگی، خراب کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ تو اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، فرعون کے بارے میں بتایا ہے۔
جو بتایا تھا صاحب. ہاں جو فرعون ہے، فرعون کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک خالی کیا، رکھا ہوا ہے. آج جا کے آپ میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں، مصر کے میوزیم میں اگر جائیں گے آپ، اس کی لاش جو ہے شیشے کے اندر رکھی ہوئی. ہم لوگ دیکھے، ہم لوگ کئی لاشیں وہاں پر ہیں، فرعون کی بھی ایک لاش ہے. تو آج بھی اس لاش کو عذاب ہوتا. تو صرف خبر کے اندر رہنے سے عذاب نہیں ہوتا، شیر کے پیٹ میں گئے تو بھی عذاب ہوتا. یہ بتانا چاہتا. اس کی لاش وہاں پر موجود ہے، آج بھی اس کی لاش کو کوڑے ہوتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے باقاعدہ. تو اس کی مثال میں نے بیان کی کہ انسان جب خواب میں ہوتا ہے، خراب چیز دیکھا تو انسان پسینہ پسینہ ہو جاتا، تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روح کو بھی عذاب دیتا ہے، اس کے جسم کو بھی عذاب ہو رہا ہے. تو انسان قبر کے اندر جائے، انسان زمین کے اوپر رہے، یا انسان شیر کے پیٹ کے اندر چلا جائے، یا انسان جل کر راک راک ہو جائے، ایسی بھی حالت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. اگر اچھا نیک ہے تو اللہ اس کو اس کا اچھائی کا بدلہ دے گا، اور انسان اس اچھے بدلے کو محسوس بھی کرے گا، محسوس کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے بچائے. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ایک یہودی عورت ان کے پاس آیا کرتی تھی، اس نے اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب بھی اچھا کام کرتی تھی تو وہ عورت کہا کرتی کہ عذاب قبر سے اللہ مجھے بچائے. تو اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ کا پوچھا کہ عذاب قبر بھی ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں عذاب قبر ہوتا ہے. تو اس کے بعد سے اللہ کے نبی نے روزانہ عذاب قبر سے پناہ طلب، اللہ کو مجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھ. تو ہمیں بھی چاہیے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے روزانہ اس قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرتے رہے، اللہ کی پناہ میں آتے رہے. اور عذاب قبر سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. سورۃ الملک جو سورت ہے، اس کو رات میں روزانہ پڑھنے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے بچاتا ہے. ہاں صحیح حدیث ہے. دوسری چیز، سرحدوں پر بارڈر ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے علاقوں کے بارڈر ہوتے ہیں، یا کوئی بھی علاقہ جہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اگر دشمن حملہ کر رہا ہے، رات میں پہرے داری کرتے کرتے انسان مر جاتا ہے یا پہرے داری کرتا ہے، شہادت ملے یا نہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچاتا ہے. شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے بچاتا ہے. جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں کوئی انسان مر جاتا ہے، نیک انسان کی بات کرا مر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عذاب قبر سے بچاتا ہے. تو اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی پناہ میں آنا چاہیے اس عذاب قبر سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.